الحمد لله الأحد والثناء لرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوطن. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے کچھ سنیں اور سنائیں. اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھم کا درود پاک پیش فرمائیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسی شاعر نے کیا خوب کہا: ہر گھڑی صبح و شام کیا ہوگا، ہر گھڑی صبح و شام کیا ہوگا، سوچے ہر خاص و عام کیا ہوگا. ہر گھڑی صبح و شام کیا ہوگا، سوچے ہر خاص و عام کیا ہوگا. جس کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوئے، جس کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوئے، پھر بتاؤ اس کے سر کا عالم کیا ہوگا. جس کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوئے، اس کے بتاؤ اس کے سر کا عالم کیا ہوگا. اپنی گفتگو کا آغاز سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان سے کروں، اور اس کے بعد جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اور اس کے متعلق کچھ بات میں وقت کے اختصار کے پیش نظر عرض کروں گا. سرکار غوث پاک پیران پیر روشن ضمیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص چاہے کہیں کا بھی ہو اور کہیں سے بھی، اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا کوئی پیر نہیں ہے، میں غوث اعظم کا مرید ہوں، صرف اتنا کہہ دے، اور کہیں سے بھی کہہ دے، اور مجھ سے کتنے فاصلے اور دوری سے بھی کہہ دے، لیکن صرف اتنا کہہ دے کہ میرا کوئی پیر نہیں ہے، میں غوث اعظم کا مرید ہوں، تو غوث اعظم فرماتے ہیں ایسا کہنے والا میرے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے. ایسا کہنے والا میرے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں جو میرا مرید ہو جاتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہر دن ہر رات میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، اس کی ہر چیز میری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جماع کخردلۃ علی حکم اتصالی. فرماتے ہیں میں اللہ کے تمام شہروں کو اور اس میں رہنے والے اپنے تمام مریدوں کو اور اپنے تمام چاہنے والوں کو، غوث پاک فرماتے ہیں میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ میں رائی کے دانے کو دیکھ لیا کرتا ہوں. ایسے میں سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں. ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا درخشاں غالباً، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ کی میری عادت تھی کہ میں ایک تسبیح پڑھتا تھا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ
المدد۔ یہ تسبیح روزانہ پڑھتا تھا۔ کافی عرصہ گزر گیا، کافی وقت گزر گیا، تو ایک دن میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں اتنے عرصے سے غوث پاک کو یاد کر رہا ہوں، تو غوث پاک مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے گئے؟ غوث پاک کو میری خبر ہے یا نہیں ہے؟ میں تو انہیں یاد کرتا ہوں، لیکن غوث پاک کو میری خبر ہے یا نہیں ہے کہ میں انہیں یاد کرتا ہوں؟ وہ حضرت درخشاں فرماتے ہیں ایسا میرا سوچنا تھا۔ رات کا وقت ہوا، مسجد میں گیا، باجماعت عشاء کی نماز ادا کی، سو گیا، اور جیسے ہی آنکھ لگ گئی میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میں ایک ریگستان کے اندر ننگے سر کھڑا ہوں۔ خواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں ریگستان میں ننگے سر کھڑا ہوں، کہا مجھے خواب میں غوث پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ کیا کہہ رہے وہ حضرت درخشاں؟ حضرت غوث پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ غوث پاک آئے نا، تو غوث پاک نے آنے کے بعد فوراً فرمایا میرے مرید کیا سمجھتا ہے تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد نہیں کرتا، تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد نہیں کرتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں سن لے، کوئی بھی مجھے اس وقت تک یاد کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے یاد نہ کر لوں۔ جسے میں یاد کرتا ہوں میں اللہ غبر وہ مجھے یاد کرتا گے۔ اور سنیں غوث پاک فرماتے ہیں دیکھ تو خواب دیکھ رہا گے، اور خواب میں اپنے آپ کو ریگستان میں دیکھ رہا گے، خواب میں اپنے آپ کو ننگے سر ریگستان میں دیکھ رہا گے۔ کہا میری تو یہ شان ہے کہ میرا مرید جو خواب دیکھتا گے اسے بھی میں دیکھ لیا کرتا ہوں۔ تو اپنے آپ کی بات کرتا گے، تو جو خواب دیکھتا گے اسے بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں تجھے معلوم ہے تو اپنے گھر پہ سویا ہوا گے، خواب میں ریگستان میں گے، اور ریگستان میں تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے ننگے سر گے۔ تو کہا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میرا مرید ننگے سر ہو، میں بغداد سے تجھے امامہ دینے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، امامہ شریف دینے کے لیے آیا ہوں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں یاد نہ کرو کوئی مجھے یاد کر سکتا نہیں ہے۔ میں اپنے سارے مریدوں کو، اللہ کے سارے شہروں کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ میں رائی کا دانہ۔ اب سنیں یہ تو حصول برکت کے لیے مانے باتیں عرض کی دو۔ اب ذرا قرآن کی آیت سنیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ طور کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اسے غور سے سنیے گا صرف۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے 3 سوال فرمائے۔ کتنے سوال فرمائے؟ کتنے سوال؟ 3۔ پہلا سوال کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بندوں سے اے میرے بندوں بتاؤ ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم بغیر کسی کے پیدا کیے ایسے ہی پیدا ہو گئے؟ پہلا سوال کیا فرمایا اللہ نے؟ بغیر کسی کے پیدا کیے ایسے ہی پیدا ہو گئے۔ پھر اللہ نے دوسرا سوال فرمایا ام هم الخالقون، یا جو تمہاری یہ شکل و صورت ہے، چہرہ کے ہاتھ پاؤں ہے، یہ خود ہی تم نے بنا لیے، تم خود بخود ہو گئے ہو، یا تمہاری جو شکل ہے، چہرہ ہے، یہ جو تمہاری حیات ہے یہ تم نے خود بنائی ہے؟ کتنے سوال ہو گئے؟ 2 سوال۔ پہلا سوال کیا تھا اللہ کا؟ اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی پیدا ہو گئے بغیر کسی کے پیدا کیے، اور پھر فرمایا یہ جو تمہاری حیات و شکل و صورت ہے اس کے خالق تم ہی ہو، یہ سب تم ہی نے بنا لیا ہے۔ دوسرا سوال۔ اب تیسرا سوال کیا؟ اللہ نے فرمایا ام خلق السماوات والارض، کیا زمین و آسمان انسان نے بنائے؟ کتنے سوال ہوئے؟ کیا زمین آسمان اس انسان نے بنائے گئے؟ یہ 3 سوال۔ 3 سوال اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں اپنے بندوں سے فرمائے، اور پھر تینوں سوالوں کے جواب بھی اللہ نے ارشاد فرمائے۔ تینوں سوالوں کے جواب اب ذرا سنیے گا۔ جو پہلا اور دوسرا سوال تھا کہ کیا انسان خود بخود پیدا ہو گیا یا انسان نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا گیا، اپنے ہاتھ سے شکل بنا لی، اپنے ہاتھ سے ہاتھ پیر بنا لیے، یہ جو 2 سوال تھے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا انسان خود سے پیدا نہیں ہوا، اور انسان نے اپنے آپ کو بھی پیدا نہیں کیا، خود انسان اپنا بھی خالق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے سنو حل اتام علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفہ۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں وہ وقت یاد نہ کراؤں کہ تو کوئی بھی چیز نہیں تھا،
تیرا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ناپاک قطرے سے پیدا فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ اللہ فرما رہے ہیں کس سے پیدا کیا؟ تو کوئی چیز نہیں تھا، تیرا وجود ہی نہیں تھا، نام و نشان ہی نہیں تھا، اللہ نے تجھے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے تجھے وجود بخشا، تجھے پیدا کیا۔ تو سمجھ میں کیا آیا؟ انسان کو پیدا کرنے والا، بولے انسان کو پیدا کرنے والا، انسان کو شکل دینے والا، رنگ خوبصورتی اور انسان کو یہ شکل و صورت اور انسان کا یہ ڈھانچہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب تیسرا سوال اللہ کا کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کیا زمین اور آسمان انسان نے بنائے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جتنے بھی چیزیں گئے اللہ نے ان ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرما دیا۔ کتنے دن میں پیدا فرمایا؟ 6 دن میں۔ اب اللہ نے 3 سوال بھی فرمائے اور تینوں سوال کے جواب بھی دیے۔ اب سوال بھی فرمائے اور جواب بھی خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ اس کا مطلب کیا کہ اللہ نے خود ہی سوال فرمائے، جواب تو بندوں کو دینا چاہیے، خود اللہ ہی نے جواب بھی ارشاد فرما دیا۔ تو مفسرین فرماتے گئے اس کا مطلب یہ کہ انسان خود سے پیدا ہوا نہیں گئے، انسان نے اپنے آپ کو تخلیق کیا نہیں گئے، زمین اور آسمان انسان کے بنائے ہوئے نہیں گئے، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے گئے۔ تو انسان کو اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بتاؤ زندگی دی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سانسیں کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ زمین و آسمان میں خوبصورت چیزوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، سب اللہ نے بخشا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تمہیں اپنی مرضی کے مطابق جینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سے عرض کریں مولا پھر کس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، جیسے میں چاہتا ہوں ایسے تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ مولا تیری مرضی کیا گئے، تو کیسے چاہتا ہے کہ تیرے بندے کیسے زندگی گزارے؟ تو سنو اے اللہ تیری رضا کیا گئے کہ انسان کیسے زندگی گزارے؟ تو اللہ فرماتا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہا جو میرے محبوب کی رضا ہے وہی میری رضا ہے، جو میرے محبوب کی رضا ہے وہی میری رضا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے گے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جو میرے محبوب جیسے بتاتے گے، جو تمہیں دیتے گے اسے لے لو، جس سے منع کرتے گے اس سے رک جاؤ، میرے محبوب کے طریقے پر زندگی گزارو۔ ایسی زندگی گزارنا اللہ کو پسند ہے۔ ایسی زندگی گزارنا کیا ہے؟ تو انسان اپنے آپ سے پیدا نہیں ہوا، انسان جو کہ اللہ خود بخود وجود میں نہیں آیا۔ زمین و آسمان اور دنیا میں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ انسان کا بنایا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو اپنے حساب سے زندگی نہیں گزارنی چاہیے، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اب اللہ اکبر، رب کی رضا اور رب کیا چاہتا ہے، رب کے رسول کیا چاہتے ہیں، سنو قرآن کی ایک آیت کریم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے کیسے زندگی گزارے، میرا محبوب کیا چاہتا ہے کہ اللہ اکبر ان کی امتی کیسے زندگی گزارے۔ تو اللہ اکبر سنو، حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بندے مجھ سے ڈر کر زندگی گزارے۔ کیسی زندگی گزارے؟ مجھ سے اللہ کا خوف کھا کر، مجھ سے ڈر کر زندگی گزارے۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، ہے نا؟ آپ کا چاہا رب کا چاہا، اور رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب سے ایسی چاہت والے تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام۔ اب اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ میرے بندے زندگی کیسے گزارے؟ مجھ سے ڈر کر گزارے۔ اب اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ تم اپنے رب سے ڈر کر زندگی کو گزارو۔ یہ انسان کی حقیقت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تجھے زندگی اپنی موج مستی سے نہیں، تجھے زندگی میرے ڈر سے گزارنی چاہیے۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے ڈرنا چاہیے، کسی طرح قدم بڑھائے نا تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ
دیکھ رہا ہے، اس حساب سے زندگی گزارو۔ جھوٹ بول رہے ہو تو کسی کو نہیں پتا، آج کے انسانوں کا جھوٹ بھی دودھ سے زیادہ سفید نظر آتا ہے، لیکن اس دودھ سے زیادہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ انسان غیبت کر کے انسان سمجھتا ہے کہ میں نے سامنے والے کو بیوقوف بنا لیا، کوئی نہیں جانتا۔ غیبت کرنے والے کی غیبت کو اگرچہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ جان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم خبیر ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کی خبر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے زندگی کیسے گزارے، مجھ سے ڈر کر گزارے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایک مرتبہ میرے آقا نے عصر کی ایک صحابہ سے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد سب لوگ حاضر ہو جاؤ۔ سارے صحابہ حاضر ہوئے نا، تو میرے آقا نے ان سارے صحابہ میں سے فرمایا ابو بکر جنتی ہے، بولو زور سے سبحان اللہ۔ پھر فرمایا عمر جنتی ہے، پھر فرمایا عثمان بھی جنتی ہے، پھر فرمایا میرا علی بھی جنتی ہے، اور پھر فرمایا طلحہ بھی جنتی گئے، زبیر بھی جنتی گئے، سعد بھی جنتی گئے، سعید بھی جنتی گئے، عبد الرحمن بھی جنتی گئے۔ اس طریقے سے 10 صحابہ کے نام لیے۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مصدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ 10 صحابہ میں جسے سب سے پہلے اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی وہ صدیق اکبر۔ سب سے پہلے جس سے جنت کی بشارت دی وہ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیں صدیق اکبر، ایک بار آپ نے ایک درخت کو دیکھا، درخت پر ایک چڑیا کو دیکھا، کبھی اس شاخ سے دوسری شاخ پر جا رہی ہے، کبھی دوسری شاخ سے ادھر سے ادھر جا رہی ہے، اور اس کے پھل کھا رہی ہے۔ صدیق اکبر دیکھتے گئے، دیکھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے گئے اے چڑیا تیرے پیدائش کتنی خوبصورت ہے، تیرا جیون کتنا خوبصورت ہے کہ اتنے خوبصورت درخت پر تو کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی اوپر نیچے ہو رہی ہے، اور درخت کے میٹھے میٹھے پھل کھا رہی ہے۔ اے چڑیا کتنی خوش نصیب ہے کہ تو سب کھا بھی رہی ہے اور تجھے حساب بھی نہیں دینا پڑے گا۔ کیا کہا؟ تو کھا بھی رہی ہو، تجھے حساب بھی نہیں دینا پڑے گا، لیکن میرا کیا ہوگا جب قیامت کے دن اللہ صدیق اکبر کا حساب لے گا؟ یہ فرمایا، یہ خوف خدا، یہ رب سے ڈر کہ اس دن میرا کیا ہوگا جب صدیق کا حساب لیا جائے گا، اور رب کے بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جنت کی بشارت دینے میں میرے آقا نے جس دوسرے صحابی کا نام لیا وہ حضرت عمر ابن خطاب۔ حضرت عمر ابن خطاب کون؟ میرے آقا فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لا عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ اور اللہ کو بس سنو، ایک بار حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسمان میں جتنے تارے گئے آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ خبر حضرت عائشہ کا یہ پوچھنا تھا، تو میرے آقا نے فرمایا ہاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ میرے عمر کی نیکیاں گئے۔ عمر ابن خطاب کی نیکیاں ہے آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ۔ اللہ کو ذرا سوچے، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب شہادت کا وقت قریب آیا، اللہ عمر اس وقت کئی لوگ آپ کے پاس جب آپ کے آخری ایام تھے، کئی لوگ آپ کے پاس بیٹھتے تھے، بیٹھنے کے بعد کہتے تھے عمر کتنے خوش نصیب ہو، دنیا سے نیکیاں لے کر جا رہے گو، اور اتنی نیکیاں لے کر جا رہے گو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آسمان کے تاروں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ عمر کی نیکیاں گئے۔ عمر کتنے خوش نصیب ہو، عمر کا خوف خدا دیکھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے لوگوں میری ایسی تعریف نہ کرو، بس یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صرف عمر کو چھوڑ دے۔ کیا کہا؟ صرف عمر کو یہ نہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، یہ نہیں بڑا درجہ دے، صرف اتنی دعا کرو کہ جب عمر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ کہے عمر جا تجھے چھوڑ دیا میں نے، جا چھوڑ دیا، صرف اللہ چھوڑ دے، اتنی دعا کرو۔ کون؟ وقت کے امیر المؤمنین یہ کہہ رہے گے، وقت کے عمر ابن خطاب یہ کہہ رہے گے۔ اللہ بابا اسے کہتے ہیں خوف خدا۔ جب بندے اس طریقے سے ہو، ان کے دل میں خوف خدا اس طریقے کا ہو تو ایسے بندے اللہ کو بڑے محبوب لگتے گئے، ایسے بندے رب کے مقبول بندے ہوتے گئے۔ ایک بار ایک درویش کہتا ہے خانہ کعبہ سامنے،
اور میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، نورانی چہرہ تھا اور کیا اللہ اکبر انداز تھا، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے گئے، سر جھکائے ہوئے رو رہے، اور رو کے کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے؟ سنو، اب ہم 11ویں مناتے گئے، غوث پاک کی نیاز کھاتے گئے، لنگر کھلاتے گئے، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں غوث پاک کی محبت میں۔ غوث پاک سے محبت کرنے والے یہ سوچے جب رب رسول کے مرضی کے مطابق زندگی گزارو، وہ زندگی گئے، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا یہ تو جانور سے بھی بدتر ہونا گے، یہ تو جو ہے اللہ اکبر حیوانات سے بھی بدتر ہونا گے۔ انسان اپنے خواہش کے مطابق اگر زندگی گزارے، جو رب رسول کے طریقے کے مطابق، جو رب رسول کے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ رب کے مقبول بندے۔ وہ خانہ کعبہ کے سامنے وہ نوجوان بیٹھ کے رو رہا ہے اور دہاڑے مار کے رو کے یہ کہہ رہا ہے اللہ جتنی میں نے عبادت کی نا قبول کر لے، اگر قبول نہ ہو تو بخشش کر دے۔ اے اللہ میں کما حق کا ہو، جیسے عبادت کرنی چاہیے ایسی تیری عبادت نہ کر سکا، میری غلطیوں کو معاف کر دینا، میری خطاؤں کو معاف کر دینا، میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اللہ اکبر یہ درویش کہتا ہے وہ فقیر جو اللہ اکبر وہ آدمی جو کہ خانہ کعبہ کے سامنے اتنی آواز سے رو رہا ہے، اس کے رونے پر مجھے ترس آ گیا، اتنا رو رہا ہے، اتنی بلند آواز سے رو رہا ہے، ایسا گڑ گڑا کے رو رہا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ درویش قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے نوجوان نہ رو، اللہ بڑا رحیم ہے۔ کیا کہا؟ اے نوجوان نہ رو، اللہ بڑا رحیم ہے۔ جیسے اس شخص کا یہ کہنا تھا، اب اس نوجوان نے سر اٹھایا، سر اٹھانے کے بعد جیسے اس فقیر کو دیکھا، فقیر کہتا ہے میں تو دنگ رہ گیا، آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ کہا جب چہرہ اٹھایا اور میری طرف دیکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ یہ بغداد کے پیر غوث اعظم ہے، بغداد کے پیر غوث اعظم ہے جو خانہ کعبہ کے سامنے کہہ رہے گے مولا بخش دے، اے اللہ جیسا تو نے حکم دیا ایسی عبادت نہ کر سکا۔ اللہ اکبر ایسے بندے ہو تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، ایسے بندے ہو تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو تو رب رسول کے طریقے کے، رب رسول کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے اللہ کو کیا ہے؟ بڑے پسند ہے، بڑے پسند ہے۔ اور اللہ یہی فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ سے پیدا نہیں ہوئے، زمین و آسمان کو تم نے پیدا نہیں کیا، سب میں نے کیا ہے، میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بندہ مجھ سے ڈر کر زندگی گزارے۔ کیا کر کے گزارے؟ ڈر کر زندگی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ کیا فرماتے سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا کرو؟ نماز۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ اب حضور نے کیا فرمایا سنو، حضور فرماتے ہیں صلو خمسکم، 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا نماز ادا کرو، حضور نے فرمایا 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو۔ اب رب رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے نمازوں کو قضا نہیں کریں گے، رب رسول کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے والے کبھی اپنی نمازوں کو قضا نہیں کریں گے۔ سنیں سرکار غوث پاک کے تعلق سے کتنی پیاری بات ہے کہ سرکار غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ بھائی سو رہے ہو تو جاگ کے بولو سبحان اللہ۔ آج تو 40 برس کی عمر مل جائے تو نصیب کی بات ہے۔ یہ غوث پاک 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئے، تہجد بھی وقت پر ادا فرمائی۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کا اتنا شوق تھا کہ پوری رات کبھی کبھی 1 رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، کبھی 2 رکعت میں پورا قرآن تلاوت کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا تو یہ حال تھا کہ سرکار غوث پاک کبھی کبھار رات میں 1000 نفل رکعت نماز پڑھتے تھے، کبھی 500 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے۔ اور سرکار غوث پاک کو نماز سے اتنی محبت تھی نا کہ غوث پاک فرماتے سنو میرے مریدو سنو، اگر کوئی مسلمان بے نمازی اگر مر جائیں تو کہا اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ غوث پاک۔ اگر کہا کوئی اگر بے نمازی مر جائے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ ایک بات سرکار غوث پاک نے فرمایا ایک راستہ ہے اور راستہ بڑا تنگ ہے، اور اسی ایک ہی راستے سے ایک طرف سے ایک انسان آ رکھا گے، ایک طرف سے کتا آ رکھا گے۔ کتا جو گے اللہ پر نجاست میں لگا ہوا گے، نجاست اس کے بدن پر لگی ہوئی گے، دونوں ایک ہی راستے سے آ رکھے گے۔ اب ایک آدمی سامنے سے گزر رکھا گے، اب ڈر رکھا گے کیا کرے، اللہ پر کس سائیڈ ہو کے نکلے، انسان کی سائیڈ ہو کے نکلے یا کتے کی سائیڈ
سائیڈ ہو کے نکلے. غوث پاک فرماتے گے جو آ رہا ہے وہ بے نمازی گے, سائیڈ میں کتا گے, اب تمہیں کس طرف نکلنا گے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کتے سے ٹچ ہو کے نکل جانا. کیا فرمایا؟ کتے سے ٹچ ہو کے نکل جانا. اگر راستہ تنگ ہے اور نکلنا مشکل ہو تو کتے سے ٹچ ہو جانا, لیکن بے نمازی کے بدن سے اپنا بدن کبھی ٹچ نہ کرنا, اس لیے کہ اگر کتے کا بدن ناپاک ہے, اگر وہ تمہارے کپڑوں پر اگر اس کی ناپاکی لگ گئی, پانی سے دھل دو گے وہ ناپاکی دور ہو جائے گی, لیکن بے نمازی کا بدن اگر لگ گیا نا تو وہ نحوست قیامت تک دور نہیں ہوگی. یہ غوث پاک فرماتے ہیں. کیوں؟ نماز سے محبت تھی سرکار غوث پاک کو. سرکار غوث پاک فرماتے کہ میرا مرید کون ہوتا ہے؟ رجال فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیال کاللآلی. فرماتے میرا مرید وہ ہوتا ہے جو کڑی دھوپ میں روزے رکھتا ہے, لمبی راتوں میں نماز پڑھتا ہے. وہ میرا مرید ہوتا ہے, وہ میرا چاہنے والا ہوتا ہے. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. تو زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ جیسے اللہ اس کا رسول چاہے, جیسے اللہ چاہے, جیسے رسول پاک چاہے, ایسے زندگی گزارنی چاہیے. سنو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. غوث اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے. قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ اب ادھر حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتے گئے اور سکھاتے گئے. یہ حضور نے فرمایا. اللہ فرماتے ہیں قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا. حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ کو بس سرکار غوث پاک پیران پیر روشن ضمیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے قرآن سیکھا, آپ نے تفسیر سیکھی, اصول تفسیر کو سیکھا, علم دین حاصل کیا, اور سرکار غوث پاک نے 40 سال مدرسہ پڑھایا. کتنے سال؟ 40 سال مدرسے میں پڑھایا. اور اللہ کو پڑھانے کے بعد ایسے ایسے اللہ کو پر ایسے ایسے طالب علم اور ایسے ایسے ہونہار لوگوں کو پیدا کیا. زمانہ دیکھتا رہ گیا. اللہ کو پر ایک شخص ایسا تھا اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر غوث پاک کے کبھی مدرسے میں لایا کرتا تھا, کبھی غوث پاک کی محفل میں لایا کرتا تھا. اللہ کو پر اب یہی چھوٹا بچہ جو ہے سرکار غوث پاک کی تقریر سنتا تھا, کبھی قرآن کی تفسیر سنتا تھا, کبھی پیاری پیاری باتیں سنتا تھا. یہی بچہ جو ہے پھر جوان ہوتا ہے, اور جوان ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے 70,000 کی فوج بنا کے بیت المقدس کو فتح کرتا ہے, اور اسی جوان آدمی کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے. اللہ اکبر. یہ سرکار غوث پاک, آپ نے علم بھی سیکھا, قرآن بھی سیکھا, اور لوگوں کو سکھایا, لوگوں کو پڑھایا. تو یاد رکھے گا اللہ کے مقبول بندے اور اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے وہ ہوتے ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اب سنو میرے ایک آخری بات, اور دھیان لگا کے سنیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا. سنو, غوث پاک سے محبت یہ ہوتی ہے کہ غوث پاک کے طریقے پر چلے. نام لینے سے محبت تھوڑی ہوتی ہے. نام تو ہم شیر کا بھی لیتے کہ نہیں لیتے؟ محبت ہے اس سے. نام تو کتوں کا بھی لیتے ہیں, محبت ہے ان سے. نام تو ہم جو سور اور خنزیر کا بھی لیتے ہیں کبھی کبھار, تو کیا محبت ہے ان سے؟ نام لینے سے محبت والے نہیں ہو جاتے, ان کے طریقے پر چلنے سے محبت والے ہوتے ہیں. ان کے عمل اور ان کی تعلیمات کو فالو کرنے سے ان کے ماننے والے ہوتے. سنو, غوث پاک رضی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور میری باتیں ایسے ہیں نا, نوٹ کیجئے گا. اور اللہ پر نوٹ بھی ہوتی رہتی لیکن فکر نہیں ہوتی مجھے, اس لیے کہ جو بات کرتا ہوں وہ قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں اور کتاب کی روشنی میں کرتا ہوں. سنیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا. کسے؟ سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ. اور ادھر حضور نے کیا فرمایا؟ سنیں, میرے آقا نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کی عزت کرنا, تعظیم کرنا, اس لیے کہ میرے صحابہ تم میں سب سے بہتر ہیں. اللہ نے فرمایا سارے صحابہ کیا ہیں؟
جنتی گے، اور حضور نے فرمایا میرے سارے صحابہ کی عزت کرنا، اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہتر گے۔ اب اللہ اکبر، تم میں کون گئے؟ تم میں سارے لوگ آ گئے، امام اعظم بھی تم کے اندر گئے، غوث پاک بھی تم کے اندر گئے، غریب نواز بھی تم کے اندر گئے، بڑے بڑے وقت کے شہنشاہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے اقطاب اور بڑے بڑے اغواص بھی تم کے اندر گئے، تم سے بہتر گئے، سب سے بہتر صحابہ کرام کی ذات گئے۔ اللہ اکبر، ذرا سنیے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر گئے، میرے صحابہ کی تعظیم کرنا۔ اب سنیں، غوث پاک کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہا اے پیران پیر غوث اعظم دستگیر، ایک سوال آپ سے کرنا ہے۔ کہا فرمائیے کیا سوال ہے؟ غنیت الطالبین کے اندر اللہ اکبر جو غوث پاک کی طرف منسوب ہے کہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آنے والے نے سوال کیا حضور اللہ اکبر سب سے پہلا دور صدیق اکبر کا، پھر عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، مولا علی کا، اس کے بعد یہ خلفائے راشدین گئے، اب ان کے بعد بادشاہت شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ۔ آنے والے نے یہ کہا بادشاہ پہلے حضرت امیر معاویہ، کہا کہ دیکھو امیر معاویہ کا ہم نے دور دیا، امیر معاویہ کا دور ہم نے پڑھا گیا، ان کے دور میں ان سے زیادہ کرامتیں صادر نہیں ہوئی، زیادہ کرامتیں دیکھنے کو نہیں ملی، زیادہ کرامتیں کسی نے لکھی نہیں ہے کہ اللہ اکبر اس صحابی رسول سے ایسی کرامت ہوئی ہے، ایسی کرامت ہوئی ہے، کہا ان کی کرامتیں زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن اے پیران پیر غوث اعظم دستگیر، آپ کی کرامتیں تو بارش کی طرح لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے، آپ کی کرامتیں لوگوں کو بارش کی طرح دکھائی دے رہی ہے، آپ چلے تو کرامت، اٹھے تو کرامت، بیٹھے تو کرامت، دیکھے تو کرامت، ہاتھ اٹھا دے تو کرامت۔ اور یا غوث پاک ایک بار تو ایسا ہوا آپ مدرسہ پڑھا رہے تھے، آپ کے پیروں پر چادر تھی، اللہ اکبر آپ نے چادر میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ سوکھا تھا، باہر نکالا تو جو ہے آپ کا ہاتھ گیلا تھا، طالب علموں نے پوچھا اے غوث اعظم دستگیر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ سوکھا تھا، نکالا تو گیلا کیسے ہو گیا؟ چادر کے نیچے پانی نہیں گئے، چادر کے نیچے کوئی پیالہ نہیں گئے تو آپ کا ہاتھ گیلا کیسے ہو گیا؟ غوث پاک فرماتے گئے سمندر میں کچھ لوگ جا رہے تھے، اچانک جو ہے پانی کے اندر بگاڑ آ گیا اور پانی موجیں مارنے لگا، اب ان کی کشتی ڈوبنے والی تھی، ان کشتی میں سوار لوگوں نے یہ کہا یا غوث المدد، کہا ان لوگوں نے سمندر میں مجھے پکارا، میں نے اپنے ہاتھ کے نیچے اس دریا کو رواں دواں کر دیا اور اپنے جو ہے چادر کے نیچے ہاتھ ڈال کر ان کی کشتی کو کنارے لگا دیا گیا، کشتی کو کنارے لگا دیا گیا۔ کہا یا غوث اعظم دستگیر آپ کی تو بڑی کرامت ہے، اب پوچھنا یہ ہے آپ کی زیادہ کرامت ہے اور ان صحابی رسول کی زیادہ کرامتیں مشہور نہیں ہے، تو آپ بتاؤ آپ افضل ہوں یا امیر معاویہ افضل ہے؟ سوال کتنا بڑا، آپ افضل ہو، آپ بڑے ہو یا امیر معاویہ افضل ہے؟ سوچو۔ اللہ اکبر، آج کل کے اللہ اکبر نہ پڑھے لکھے لوگ اور جن کو کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ فیصلہ کرنے والے غوث اعظم کو ذرا پڑھے، کون غوث اعظم جن کے معنی میں اعلیٰ غضب فرماتے گے یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اس علی کے بیٹے سے سوال ہوا بتاؤ آپ افضل ہو یا امیر معاویہ؟ سنو، اللہ اکبر، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں جاتے تھے، اس گھوڑے کے پاؤں سے لگنے والے مٹی بھی عبد القادر سے بہتر گئے۔ سنو، کبھی کہاں پڑھا گے اور کس جگہ میں رہتے ہو؟ یہ غوث پاک جن کے مولا علی کے بیٹے ہونے میں کوئی شک نہیں گئے، اللہ اکبر، جنہیں بیٹھتے ہوتے میرے آقا کا دیدار ہوا گئے، بیٹھتے ہوتے مولا علی کی زیارت ہوئی گئے، وہ حضرت غوث پاک فرماتے گئے کہ قدم سے امیر معاویہ کے گھوڑے کے قدم سے، امیر معاویہ کے قدم سے نہیں، وہ قدم تو بہت اعلیٰ گئے، کہا ان کے گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی لگ جائے وہ مٹی بھی عبد القادر سے بہتر گئے۔ آپ مجھے بتاؤ جو لوگ ان بڑے اصحاب کے اندر فیصلے کرتے گئے وہ ذرا سوچے کہ عبد القادر سے تو بڑا گئے، کیا غوث پاک سے تو بڑا گئے؟ نہیں گئے۔ تو یاد رکھیے گا قرآن کہتا گئے تمہیں یہ چاہیے زندگی ایسے گزارو جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول چاہتے گئے، اور اللہ اس کے رسول یہ چاہتے گئے زندگی ایسے گزارو جیسے کہ میرے محبوب کے سچے غلاموں نے زندگی گزاری گئی۔
سمجھ آئے کہ نہیں کوئی بات؟ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار غوث پاک کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. چند ایک اعلانات ہے اسے آپ سماعت فرما لیجئے.